بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمام حضرات جو رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ جو کسی بیماری عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے عذر کو دور فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ حضرات جو بغیر کسی عذر کے روزے چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ فی الوقت نیت سے متعلق بعض مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ واضح نہ ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ معلوم کر لیجئے گا، انشاءاللہ تسلی بخش اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا۔ نیت چونکہ انتہائی اہم ہے، نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، تو اس لیے نیت سے متعلق بعض باتوں کو سماعت کر لیں۔ ہمارے یہاں عام طور سے سمجھا جاتا ہے، بعض دیہاتوں میں، بعض علاقوں میں عام لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نیت کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ کہلوائے جاتے ہیں، امام صاحب ایک دعا پڑھا دیتے ہیں، اللہم صوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت یا بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اس طرح کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں تو عام طور سے دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں سمجھا جاتا ہے کہ یہی نیت ہے، اور جب تک کہ الفاظ نہیں کہے جاتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ابھی نیت ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ خیال بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ کہے جاتے ہیں، ان الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کا مطلب بس اتنا سا ہے کہ آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں کل روزہ رکھنے جا رہا ہوں، تو بس یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ الگ سے ان الفاظ کو کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہہ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر نہیں کہتے ہیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض علاقوں میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جب تک یہ الفاظ نہیں کہے جائیں گے تب تک کہ ہماری نیت نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ بہرحال اب چند مسائل سماعت کر لیں۔ نمبر 1، رمضان کا روزہ صحیح ہونے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو یہ ارادہ کر لے کہ کل میرا روزہ ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ زبان سے نیت کا اظہار کر لینا بہتر ہے۔ اور سحری کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا نیت کے قائم مقام ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا ہو۔ آپ جب سحری کے لیے اٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہی ہے کہ مجھے کل کا روزہ رکھنا ہے، تو آپ کھانا کھا رہے ہیں، سحری کر رہے ہیں، تو بس یہی آپ کی نیت ہو گئی ہے۔ اب الگ سے آپ کا زبان سے کچھ کہنا یہ ضروری نہیں ہے، سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہو جائے گا۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے ہر روزے کی نیت الگ کرنا ضروری ہے۔ ہر روزے کی نیت الگ الگ کی جائے گی۔ پورے رمضان المبارک کے روزوں کے لیے صرف ایک نیت کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں پورے 30 روزوں کی نیت ایک ساتھ کر رہا ہوں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ ہر روزے کی نیت الگ کی جائے گی۔ نمبر 3، نیت کرنے کے وقت غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کی دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہے۔ نیت جو ہے آپ غروب آفتاب کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا ہے، اگلے دن کا روزہ رکھنا ہے آپ کو، تو رات ہی میں نیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر رات میں نہیں کر رہے ہیں، پھر صبح میں جو سحری کر رہے ہیں آپ، وہ نیت کے قائم مقام ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ سحری نہیں کر سکے، آپ کی آنکھ نہیں کھلی، اب صبح میں آپ کی آنکھ کھل رہی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فجر کے بعد فجر کی نماز ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت آنکھ کھل رہی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ 8 بج جاتے ہیں، 9 بج جاتے ہیں، 10 بج جاتے ہیں، تو آپ ابھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ فون کر کے مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ میری صبح میں آنکھ نہیں کھل سکی، میں نے سحری نہیں کی، تو کیا میں اب نیت کر سکتا ہوں؟ تو آپ دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، آپ نے 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے تک بھی اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے بعد نیت کر رہے ہیں، آپ 12 بجے کے بعد 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے نیت کر رہے ہیں، تو اب جو ہے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت کرنے کے وقت غروب آفتاب کے بعد سے اگلے دن کی دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ہے، لہذا دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نیت کر لیں اور روزہ درست ہو جائے گا۔ البتہ رات میں روزے کی نیت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، رات کو روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے کھانا پینا اور قربت کرنا جائز ہے۔ آپ نے اگر رات میں نیت کر لی ہے
تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، ایسا نہیں، کھا پی سکتے ہیں آپ. صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے اور صحبت کرنے سے روزے کی نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ سحری میں جب سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیت بھی کر لی جاتی ہے. تو جب نیت کر لی جاتی ہے تو اب اگر اس کے بعد کوئی پانی پینا چاہتا ہے یا کچھ اور کھانا چاہتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ کے لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پینے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ آپ نے تو نیت کر لی ہے. تو یہ خیال صحیح نہیں ہے. جب تک کہ وقت باقی ہے، چاہے آپ نے نیت ہی کر لی ہو، تو جب تک کہ وقت باقی ہے آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. ہاں جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا تو اب کھانے پینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی. تو اس کو نمبر 4 کو پھر سے سماعت کر لیں. نمبر 4، رات کو روزے کی نیت کرنے کے بعد صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا اور قربت کرنا یعنی صحبت کرنا جائز ہے. صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے کھانے پینے اور صحبت کرنے سے روزے کی نیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کریں، اگر رمضان المبارک میں روزے کی نیت نہیں کی اور دن میں کھاتا پیتا رہا تو سخت گنہگار ہوگا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اور اگر روزے کی نیت کر کے دن میں کھایا پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. اس مسئلے کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں. یعنی ایک تو وہ آدمی ہے کہ جس کی رات ہی سے روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی اور پھر وہ دن بھر کھاتا پیتا رہا، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں تھی روزہ رکھنے کی، تو یہ آدمی سخت گنہگار ہے. ہرگز اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کے یہاں اس کی سخت پکڑ ہوگی. لیکن اس کے اوپر صرف ایک ہی روزے کی قضا لازم آئے گی، یا جتنے روزے اس نے اس طرح سے چھوڑے ہوں گے اتنوں کی قضا کرنا لازم آئے گا. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے باقاعدہ روزے کا آغاز کر دیا تھا، نیت کر لی تھی، روزہ شروع کر دیا تھا اور روزہ شروع کرنے کے بعد بغیر عذر کے اس کو توڑ دیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم آئے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر رمضان میں روزے کی نیت نہیں کی اور دن میں کھاتا پیتا رہا تو سخت گنہگار ہے، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. اور اگر روزے کی نیت کر کے دن میں کھایا پیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے. خیال ہے کہ مسافر، بیمار اور حیض و نفاس والی عورت کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. رمضان المبارک کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، ایک تو وہ ہیں کہ جن کو عذر لائق ہے، جیسے مسافر ہے، بیمار ہے، حیض والی عورت ہے، نفاس والی عورت ہے، تو ان کو تو عذر ہیں، تو یہ تو کھائیں گے بھی پئیں گے بھی، البتہ چھپ کر کھائیں، سب کے سامنے نہ کھائیں. لیکن وہ آدمی جس کو کوئی عذر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن کھانے پینے کی اجازت اس کے لیے بھی نہیں ہے، تو اس کو منع کیا جائے گا. ہمارے ہاں جو لوگ کھاتے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں معمولی بہانے بنا کر کے، تو ایسے لوگوں کو منع کیا جائے گا اور منع کرنا چاہیے کہ آپ جو اس طرح سے کھائیں پییں نہیں. تو رمضان کا احترام کرنا ضروری ہے، روزہ نہ رکھنے کی صورت میں بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے اور قضا لازم ہوگی. تو یہ بعض مسائل تھے نیت سے متعلق. امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی. کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ معلوم کر لیجیے گا. انشاءاللہ آئندہ سحری سے متعلق بعض مسائل بیان کیے جائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.